بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں مبعوث فرمایا۔ جیسے کہ ہماری ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے قوم لوط کے عذاب اور حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت لوط کو اسی قوم پر مبعوث کیا۔ آپ نے بے حیائیوں اور خباثتوں پر اہل سدوم کو ملامت کی اور بری باتوں سے بچنے کی نصیحت کی۔ قوم کو گمراہی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی۔ اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے ہدایت و نصیحت کا ترغیبی پروگرام قوم پر بہت چاک گزرا اور مٹی سے تخلیق پانے والے مظاہر کی کشش نے ان کے حواس کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ بدمستی کی اس کیفیت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لوگ پند و نسا کو عیش کوشی اور لذت کی راہ میں رکاوٹ تصور کرتے تھے۔ حضرت لوط کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے مگر یہی کہا، نکالو اس کو اپنے شہر سے، یہ لوگ ستھرائی نہیں جاتے۔ سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ ہے، سدوم اور عمورہ کی سرزمین پر آباد سرکش گروہ نافرمانی اور اخلاق سوز کاموں پر مصر رہا۔ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ بندے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے ڈرایا انہیں۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کا قوم تمسخر اس نے اڑایا۔ نافرمان اقوام کا طرز عمل ہی یہ ہے کہ سرکشی ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ بستی کے لوگ حضرت لوط کو دیکھتے ہی آواز کستے، وہ عذاب کہاں ہے؟ اے لوط، ہمارے اعمال سے اگر تمہارے خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، وہ عذاب کہاں ہے؟ حضرت لوط کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، استدعا کی، اے رب مجھے مفسد لوگوں پر غالب کر۔ مفسد اور شریر لوگوں پر فتح نصرت کی دعا قبول ہوئی۔ بستی والوں کے اعمال کے سبب بارگاہ الہی سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اہل سدوم کو زمین پر نیست و نابود کر دو۔ فرشتے انسانی روپ میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی اور اہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ حضرت ابراہیم فطرتاً شفیق، نرم خو اور نہایت رحم دل تھے۔ قوم لوط کی تباہی کا سن کر آزردہ ہوئے آپ نے فرشتوں سے کہا کہ ان میں اہل ایمان لوگ بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے ابراہیم، یہ خیال چھوڑ دو، تمہارے پروردگار کا حکم آن پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، اب یہ کبھی نہ ٹلے گا۔ سورہ ہود کی آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے بستی میں کم از کم لوط تو صاحب ایمان ہے، یعنی اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام تو صاحب ایمان ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کے بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ سورہ عنکبوت۔ فرشتوں کی جماعت رات کے وقت جب حضرت لوط کے پاس پہنچی تو انہوں نے مہمانوں کی حیثیت سے اپنے تعارف کرایا۔ انسانی روپ میں فرشتوں کا ملکوتی حسن دیکھ کر حضرت لوط کی بیوی نے اہل سدوم کو بتایا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت مہمان آئے ہیں، لوگ کیا کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط نے
نصیحت کی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، نعوذ باللہ، لیکن جنس زدہ قوم نے حضرت لوط کی بات نہ سنی۔ حضرت لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ بے حیا، بے شرم اور تہذیب سے عاری قوم نے حملہ کر دیا اور انہیں تدکوب کیا۔ حضرت لوط نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے متعلقین کو ان کے برے کاموں سے نجات دے۔ قوم نے حضرت لوط سے کہا، ہمارا راستہ چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا اور اب حکومت جتاتا ہے، ہم تیرے ساتھ زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اور اس مرد یعنی حضرت لوط کی تدکوب کرنے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالے، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر، یعنی فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حضرت لوط کو اپنے پاس کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھروں کے باہر دروازے پر تھے اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ اور سورہ قمر کی یہاں پہ آیت کا ترجمہ ہے، اور انہی سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں، تیرے رب کے ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو لے نکل اپنے گھر والوں کو کچھ رات سے اور مڑ کر نہ دیکھ تو میں سے مگر تیری عورت یوں ہی ہے کہ اس پر پڑنا ہے جو ان پر پڑے گا، ان کے وعدے کا وقت ہے، صبح نہیں نزدیک۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے وقت نکل کر زغر نامی مقام پر پہنچ گئے۔ صبح کے نزدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل سدوم کے حواس معطل ہو گئے اور آسمان سے ان کے اوپر کنکر اور پتھر برسائے گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ دی گئیں، اور حضرت لوط اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی کہانی۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔